بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا، قتل پر ابھارا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ تو اللہ نے ایک کوہ بھیجا زمین کو ریزتا کہ اسے دکھائے کیوں کر کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں، اور وہ حیران و پریشان ہوا کہ اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو پشت تک لادے پھرا۔ پھر انسان کی موجودہ نسل میں واقع ہونے والا پہلا خونی واقعہ اور اس قرارس پر بہنے والا پہلا ناحق خون، اور اولاد آدم علیہ السلام میں وقوع پذیر ہونے والا پہلا معرکہ حق و باطل۔ یہ معرکہ خیر و شر، ظلم و عدل، قساوت و رحم، تجاوز اور صبر و اطاعت اور نافرمانی کا نمونہ ہے۔ اس میں حابیل حق کا اور قابیل باطل کا کردار ادا کرتا ہے، اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا زمین کو ریزتا کہ اسے دکھائے کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ مروی ہے کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک کو دوسرے نے مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو رید کر گڑھا کیا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ پھر بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا اپنی نادانی اور پریشانی پر، اور یہ ندامت گناہ پر نہ تھی کہ توبہ میں شمار ہو سکتی۔ یہ ندامت کا تو توبہ ہونا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت کے ساتھ خاص ہوا۔ اپنے بھائی کے مرنے پر پھر اسے ٹھکانے لگانے کی بات جلد سمجھ نہ آنے پر پریشان ہوا اور پشیمان ہوا، کیونکہ اگر وہ اپنے فعل پر پشیمان ہوتا اور توبہ کرتا تو گناہ معاف ہو جاتا، اور دنیا میں جو قتل ہوتے ہیں ان کا گناہ اس پر نہ ہوتا۔ تو ریت میں بھی اس داستان کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس میں حابیل کی تدفین کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسلامی روایات میں فرزندان آدم علیہ السلام کا نام حابیل و قابیل آیا ہے، جبکہ توریت میں حابیل و قابین آیا ہے۔ ناموں میں ایسے ہی اختلافات معمول ہیں، تاہم بعض اسلامی روایات میں بھی قابیل، قابن اور قبن آیا ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستگی عطا فرمائیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔